الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ محترم سامعین، آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم تعوذ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اعوذ میں پناہ حاصل کرتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ پورا ترجمہ سن لیجئے، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تفسیر پیش خدمت ہے۔ تفسیر میں ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، بعض الفاظ کی لغوی اور اصطلاحی تشریح۔ دوسری بات، تعوذ کا حکم۔ تیسری بات، تعوذ کا فائدہ اور فضیلت۔ لیجئے پہلی بات، اعوذ، عاذ یعوذ سے ہے، اسی سے اردو میں معاذ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معاذ اللہ معنی اللہ کی پناہ۔ تعویذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو تعویذ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تعویذ کا معنی بھی وہ چیز کہ جس کے ذریعہ آپ کی حفاظت ہو جائے، پناہ مل جائے آپ کو۔ تو اعوذ کا معنی یہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ باللہ، اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہم 99 نام دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے، تو وہ 99 نام اسماء صفاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں۔ ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ۔ شیطان مشہور قول کے مطابق اور راجح قول کے مطابق شیطانہ سے لیا گیا ہے۔ عربی بڑی عجیب زبان ہے، اس میں ایک ایک لفظ سے سینکڑوں الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ تو شیطان شیطانہ سے لیا گیا ہے۔ شیطانہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ شیطان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کی اصطلاحی تعریف مفسرین نے یہ لکھی، کل متمرد من الجن والانس والدواب وکل شیء۔ ہر سرکش چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر سرکش چیز کو شیطان کہا جاتا ہے۔ الرجیم رجم سے ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حد رجم۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کا ارتکاب کر لے تو اس پر حد رجم آتی ہے۔ رجم کا معنی سنسار کرنا، یعنی اسے سنسار کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو رجم جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ رجم کا معنی ہے، یہاں پہ رجیم بمعنی مرجوم ہے، یعنی مطرود، مردود۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعوذ کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت 98 میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع میں پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے، اس پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے۔ بعض کی رائے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ شروع میں بھی پڑھی جائے اور تلاوت کے آخر میں بھی پڑھی جائے، تاکہ دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے۔ بہرحال راجح قول کے مطابق مفسرین کا اتفاق اس پر ہے، جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی نے جلد 1 صفحہ 86 پر نقل فرمایا کہ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ تلاوت کی شروع میں پڑھنی چاہیے۔ اب حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، تلاوت قرآن مجید کی چاہے آپ نماز میں کر رہے ہوں یا نماز کے علاوہ کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اعوذ باللہ تلاوت کی شروع میں پڑھنا مسنون ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رہے کہ تلاوت نماز میں کر رہے ہوں
تو صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ مسنون ہے، باقی رکعات میں مسنون نہیں ہے، باقی رکعات میں اعوذ باللہ نہ پڑھی جائے۔ تیسری بات، تعوذ کا، اعوذ باللہ کا کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ تو بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، یہاں ہم ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں شیطان سے پناہ مانگنا تعلیم فرمایا۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان انسی ہے، ایک شیطان جنی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام کی آیت 112 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اسی طرح سورۃ الناس کی آخری آیت میں ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان انسانوں میں سے، ایک شیطان جنوں میں سے۔ انسانوں میں سے جو شیطان ہے اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ قرآن میں یہ سکھایا گیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ انسانی شیطان سے جب بھی پناہ مانگو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حسن سلوک سے کام لو، خود بخود اسے حیا آ جائے گی اور آپ کو اس سے پناہ مل جائے گی۔ لیکن جو شیطان جنی ہے، جن شیطان، اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ تعلیم فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جس چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کے ساتھ آپ کیا طریقہ اپنائیں گے اس سے پناہ مانگنے کا؟ تو اس لیے طریقہ یہ سکھایا گیا کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے اس سے پناہ مانگو، اس ذات کے ذریعہ جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے، شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگو۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تلاوت شروع کرنے لگتے ہیں یا کوئی بھی خیر کا کام شروع کرنے لگتے ہیں تو شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خیر کا کام کرنے ہی نہ دیں۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہم وہ خیر کا کام شروع کر دیں، تلاوت مثلا شروع کر دیں، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تلاوت کے درمیان آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، وساوس میں مبتلا کرے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس عمل کو کرتے ہوئے آپ عمل تو کر لیں لیکن وہ عمل اخلاص سے خالی ہو، اس میں اخلاص آپ سے چھن جائے، اللہ کی رضا اس میں چھن جائے، آپ کے دل میں ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، مقصود شہرت ہو جائے، مقصود کچھ اور ہو جائے، غرور و تکبر پیدا ہو جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تلاوت کلام پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ اس کے تمام شرارتوں سے حفاظت ہو جائے، تمام اس کی شرور سے حفاظت ہو جائے۔ آج کل جیسا کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ ماسک پہن لو، ہاتھوں کو بار بار دھو لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا ایک وائرس نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں وائرسز ہیں، تو ان سے پناہ مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا۔ انسانی شیطان کے وائرس سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے حسن سلوک، اور جن شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان جنی سے بھی، شیطان انسی سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔